ممبر نور پر رونق افروز باوقار علماء اہل سنت عرس قائد اہل سنت نائب جملہ سامعین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ All praises belong to Allah, the Lord of the worlds, who created all creatures and who has given us the light of Islam. May peace and blessing be upon the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, his families, companions and all the great scholars of this ummah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala habibihil kareem, amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المامون الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور پر رونق افروز باوقار علماء اہل سنت، ہندوستان کے خطے خطے اور کونے کونے سے آنے والے جملہ زائرین محفل، لائق مبارکباد اور قابل تحسین ہے ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء کرام شورائے اعظام کی پاکیزہ دعاؤں کے ساتھ شان عقائد اہل سنت اور شان حضور علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان ملاحظہ فرمائیے کہ دیکھیے کتنے ہیں ذیشان رئیس التحریر، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنے ہیں ذیشان رئیس التحریر، اہل سنت کے نگہبان رئیس التحریر، اہل سنت کے نگہبان رئیس التحریر۔ زلزلہ زیر و زبر جلوے حق سے ظاہر، زلزلہ زیر و زبر جلوے حق سے ظاہر، نجدیوں کے لیے طوفان رئیس التحریر۔ آئیے پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک جی لگا کر ایک بار آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا وہ نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ حضرات، عرس قائد اہل سنت کے سلور جبلی کے موقع پر آنے والے جملہ لوگ تھوڑی دیر دل جمعی کے ساتھ تقریر کے ان جملوں کو آپ سننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اسلام کے شہزادے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے الگ الگ قائدین کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناتے ہیں۔ کوئی کسی لائر کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناتا ہے، کوئی کسی انجینئر کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناتا ہے، کوئی کسی لیکچرر کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناتا ہے، کوئی کسی فلسفر کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناتا ہے۔ اگر پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اور ملاحظہ فرمائے کہ اللہ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ نے کیسی ذات کو دنیا میں بھیج دیا۔ آج ہم کسی انجینئر کو رول ماڈل بنائے، کوئی گارنٹی نہیں کامیابی ملے۔ کسی لائر کو ہم اپنی زندگی کا رول ماڈل بنائے، کوئی گارنٹی نہیں کامیابی ملے۔ لیکن ایک ذات کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے جن کی اداؤں کا کوئی جواب نہیں ہے، ایک رسول ہاشمی کو بھیج دیا جن کی گفتار کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جن لوگوں نے رسول اعظم کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنایا ہے، تاریخ کے پنے گواہ ہے۔ اگر نام عبد القادر ہوا ہے، غوث اعظم جیلانی بن کر چمکتا نظر آیا ہے۔ جن لوگوں نے اسوہ رسول کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنایا ہے، نام معین الدین ہوا کرتا ہے، لیکن اسوہ رسول کا فیضان یہ ملا کہ معین الدین نہیں بلکہ خواجہ خواجہ بن کر چمکتا نظر آتا ہے۔ جب اسوہ رسول کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنایا جاتا ہے، نام عبدالعزیز ہوتا ہے لیکن حافظ ملت بن کر چمکتا نظر آتا ہے۔ اب مجھے یہیں سے کہنے کی اجازت دیجئے، بلیا کی سرزمین پر پیدا ہونے والا غلام رشید علامہ ارشد القادری بن کر چمکتا نظر آتا ہے۔ اور جب اس رسول کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے، فاتح ایشیا اور یورپ کہتا
بہتر نظر آتا ہے جب اسوہ رسول کو نمونہ بنایا جاتا ہے. قائد اہل سنت کی صورت میں نظر آتے ہیں. ہر شاگرد شاگرد ہوتا ہے لیکن جس شاگرد پر استاذ ناز کرے انہیں علامہ ارشد القادری کہا جاتا ہے. بے شک. کون ارشد القادری؟ What is the biography of Allama Arshad al-Qadri? What is the introduction of Allama Arshad al-Qadri? What is the autobiography of Allama Arshad al-Qadri? Let us say me, Allama Arshad al-Qadri is a great Islamic international scholar. He is the founder of World Islamic Nation. Who is the Islamic Nation? World Islamic Nation. Who is the founder of World Islamic Nation? We have to say Allama Arshad al-Qadri is the founder of World Islamic Mission. Allama Arshad al-Qadri is the inventor of Jamiatul Madina. اب ملاحظہ فرمائیے اپنے علامہ ارشد القادری کی زندگی اسوہ رسول کی روشنی سے جھلکتی ہوئی زندگی کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیے. روایت نوٹ کرے ابواب مختارہ من سنن ابی داؤد پیج نمبر 101 کی حدیث پاک ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الوصایا باب ما جاء فی ان المیت عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه اشیاء من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کون ہے علامہ ارشد القادری؟ علامہ کی ذات کے لیے اس حدیث پاک کو ملاحظہ فرمائیے. میرے آقا نے ارشاد فرما دیا Almighty Allah created the creations and made me the best of them. Then he divided into two groups and made me the best of them. Then he divided into tribes and made me the best of them. Then he put them family wise. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں جاتا لیکن 3 عمل ضرور جاتے ہیں. آقا نے ارشاد فرما دیا جب انسان دنیا گیتی کو چھوڑتا ہے صدقہ جاریہ کا ثواب اسے ملتا ہے. اگر کوئی ایسا علم چھوڑ کر آیا ہے جس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب اللہ اس مردے کو عطا فرماتا ہے. آقا نے ارشاد فرما دیا اگر کوئی صالح اولاد چھوڑ کر آیا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے تو اس کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے. اب یہی سے ملاحظہ فرمائیے کون ہے علامہ ارشد القادری؟ تو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ملاحظہ فرمائیے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. اللہ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے صدیقوں کی جماعت ہے, شہداء کی جماعت ہے, صالحین کی جماعت ہے, نیک بندوں کی جماعت ہے. انہی جماعت میں پاکیزہ نام علامہ ارشد القادری کا ہے. کون ارشد القادری؟ صرف ایک شخصیت نہیں پوری انجمن کا نام ہے علامہ ارشد القادری. ایک ذات نہیں یونیورسٹی کا نام ہے علامہ ارشد القادری. ایک مفسر کا نام ہے علامہ ارشد القادری. اور جنہوں نے پوری دنیا کو پیغام دیا اسلام کے عقائد باطلہ سے کبھی بھی تم سمجھوتا مت کرنا. وہابیت ہو, نجدیت ہو, چکرالویت ہو, سب کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور دنیا والوں کو یہی بتایا کل کے رضا ہے خنجر ہے خوخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر. بہت عمدہ, بہت عمدہ.